اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج کا ٹاپک ہے فضائل بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت، برکت اور خوبیاں بہت زیادہ ہیں۔ ہم یہاں اختصار کے ساتھ ان کی چند خوبیاں اور برکتوں کو قرآن شریف کی حدیث کے ذرائع وسیع کرتے ہیں تاکہ مسلمان اس کی برکتوں سے اچھی طرح فائدہ اٹھا سکے۔ قرآن کی کنجی۔ قرآن مقدس اللہ عز و جل کی عظیم کتاب ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیتیں مومن کے لیے شفا ہیں۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ عز و جل نے مقرر فرمائی ہے۔ قرآن مقدس دنیا و آخرت کی پریشانی کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں نا، تو سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھولتے تو دوسرے جائز کاموں کی برکت بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ اس کام میں کوئی عیب ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے وہ دور کر دے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر سکین ہو جائے گی اور خدا مقدس اس کام میں برکت عطا فرمائے گا۔ اسی لیے جو شخص اپنے جائز کاموں کی ابتدا میں اپنے رب کو نہ بھولے گا تو بھلا اس کی رحمت اسے کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی ہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ کام ادھورا رہتا ہے۔ لہٰذا جو بھی اپنے کام کو مکمل کرنا چاہتا ہے وہ اپنے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی ہی عمدگی اور خوبی سے لکھا، اس کی وجہ سے اسے بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن عمدگی اور خوبی سے ایک بار پڑھ لے تو بخشش کا ذرائع بن جائے گا۔ لہٰذا جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو نہایت ہی عمدگی اور خوبی سے پڑھا کریں۔ اس میں خدائے کریم کے 3 اسم حسن ہیں، ایک اسم ذات اللہ اور دوسرا اسم صفا الرحمن اور رحیم۔ ان اسم کو عمدگی اور خوبی سے پڑھنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اور جو دل اللہ تعالیٰ کی عظمت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی عظمت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمدہ شکل میں تقریر کرے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور تو کرو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گنہگاروں کا کتنا خیال ہے کہ کس طرح امت کی بخشش ہو جائے، لیکن ہم کتنے غافل ہیں کہ اپنے آقا کے فرمان کا خیال نہیں رکھتے۔ افسوس، آج ہم اپنے بچوں کو انگریزی لکھانا پڑھانا تو ضرور سکھاتے ہیں، لیکن قرآن شریف پڑھانا اور لکھانا نہیں سکھاتے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ادب کے ساتھ لکھتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پروردگار جل و جلال ہمیں بخش دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار لیال ہو گئے اور شکم میں شدید درد ہوا۔ آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کا ذکر کیا۔ اللہ جل و جلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنگل کی ایک گھاس بتائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کھایا، اس کے فضل سے موسیٰ علیہ السلام کو شفا مل گئی۔ پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مریض میں مبتلا ہو گئے۔ آپ نے پھر وہی گھاس کھائی، لیکن اس میں مریض بڑھ گیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار، میں نے پہلے ہی اسے کھایا تو فائدہ ہوا، اور اب کھایا تو مرض بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی وجہ
یہ ہے کہ پہلی بار گھاس کے لیے تم میرے حکم سے گئے تھے، لہٰذا شفا مل گئی، اور دوسری بار تم خود گئے، اس لیے مریض میں مبتلا ہو گئے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ پوری دنیا زہر قتل ہے اور اس کا علاج میرے نام میں ہے؟ مروی ہے کہ فرعون نے اپنی خدائی کے دعوے سے پہلے ایک محل بنوایا تھا اور اس محل کے باہر دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ پھر جب اس نے خدائی کے دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خدا وحدہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن اس کے شرکش اور کفر و کفار دیکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کیا گیا، اے پروردگار، میں بار بار اس کو تیری طرف بلاتا ہوں لیکن اس میں مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تم اس کی ہلاکت چاہتے ہو؟ اے موسیٰ، تم تو اس کے کفار کو دیکھ رہے ہو، میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لکھ رکھا ہے۔ اس میں نکتہ یہ ہے، جس نے کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے باہری دروازے پر لکھ لیا، وہ ہلاکت سے بے خوف ہو گیا، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ بھلا اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی ساری زندگی عمل کرتا رہا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اکثر مسلمان پریشانی کی شکایت کرتے ہیں لیکن اس کا سبب تلاش نہیں کرتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان کے گھروں کے باہر دروازوں پر اپنے نام کی پلیٹ تو لگی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کی پلیٹ نہیں لگی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خوبصورت طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا کر کی تختی باہر دروازے پر لگا دیں۔ انشاءاللہ گھر کی بھی حفاظت ہوگی اور گھر والوں کی بھی حفاظت ہوگی۔